نفس کو کنٹرول کیسے کریں؟ نفس کے خلاف جا کر. ٹائم مینیج نہیں ہوتا ہے سر، بالکل غلط بات ہے. ہو سکتا ہے جب سامنے ویژن ہو، دشمن ہو، منزل ہو، چیلنجز ہو، مقام ہو، لوگوں کی سمجھ ہو. ایک 24 گھنٹے کے دن میں 40 گھنٹے کا کام ہو تو کیسے ٹائم مینیج نہیں ہوگا؟ کچھ سامنے ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے. وہ سامنے ہو تو آدمی ٹائم مینیج کرتا ہے نا. شیخ ان لوگوں میں کیسا راجا ہے جو آپ کے مقصد کے خلاف ہو، انہی میں تو رہا جائے گا جو آپ کے مقصد کے خلاف. کرپٹو کرنسی ہر ایپ باری کوئی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے. کامیابی کا ایج کون سا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں 25 ایج کے بعد ملتی ہے کامیابی. کامیابی ایک احساس کا نام ہے جس میں انسان کو صرف یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس مقام پر اپنی روحانیت میں پہنچ گیا. فزیکل کامیابی کامیابی نہیں ہے، روحانی کامیابی کامیابی. تو روح کس لیول پر پہنچی ہے؟ بہت جگہوں پہ بہت مقام حاصل کرنے کے بعد بھی روح نہیں پہنچی ہوتی وہاں پر. روح کہاں تک پہنچی ہے وہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت ایمان والی. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. دین کو اپنے والدین تک پہنچانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ مطلب اگر ہمیں بچہ سمجھ کر غصہ کریں، کوئی انہیں کنونس کر دو دین کے اب آج ماں باپ کو کبھی بھی کنونس نہیں کیا جاتا. بس خود آپ چینج کر. دنیا میں آپ کسی کو کنونس تھوڑی کر سکتے. آپ اپنے آپ کو بدل دو، اپنے اوپر اپلائی کر دو، ریزلٹس کھڑا کر دو اور آپ پہنچ گئے کسی جگہ کے اوپر. لوگ آپ کو سروں پہ ویسے ہی بٹھا لیں گے. خود اپنے اوپر اپلائی کر دو، دنیا خود ہی اپلائی کر دے گی. شیخ صاحب ایک سپاہی کس طرح ذہنی سکون میں رہ سکتا ہے 24 گھنٹے آرڈر کی زندگی جیتا ہو؟ یہ اس کی چوائس ہے کہ جس فیلڈ میں وہ گیا ہے. اس سپاہی کیا زندگی میں ہر جگہ کسی نہ کسی سسٹم کے اندر آپ نے رہنا ہے تو آپ نے آرڈر تو ماننا ہی ہے، یا پھر آپ اپنا آرڈر کریٹ کر لیں. تو اگر فوج میں جانا ہے یا سپاہی بننا ہے تو وہاں تو کرنا ہی یہی پڑے گا. تو یہ پہلے ہی کڑوا گھونٹ پی لے کہ جو بھی زندگی کی خوشیاں بنیں گی وہ کسی کے نیچے رہ کے ہی بنیں گی. یہ فیلڈ ہے اس کی. دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک سردار بنے، سسٹم میں اپنا خود بنائے، ہر چیز اپنی ہو، اپنا کاروبار ہو، اپنی بزنس ہو، اپنی زمینیں ہو اور کسی کی محتاجی نہ ہو. تو پھر انسان وہ سیلف انٹیگریٹی کی بات کر سکتا ہے. سسٹم میں اور فوج میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی حال میں نہیں. یو ول آلویز بی انڈر سم ون. شیخ محترم آپ کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، قوم کو آپ جیسے خدمت گاروں کی اشد ضرورت ہے. خدمت تو میں ویسے بھی کر رہا ہوں نا، سیاست کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہوگی تو دیکھیں گے. سر یور ویو اباؤٹ تبلیغی جماعت. واٹ اباؤٹ مائی ویو اباؤٹ تبلیغی جماعت؟ ہر جماعت میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. پرفیکٹ اور ایبسلوٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ سے سیکھا اور ایک موٹیویشن اسپیکر میں دوسرے کو سمجھ سکتا ہے. اب میں آپ سے بہت سیکھا اور ایک موٹیویشن اسپیکر ہی دوسرے کو سمجھ سکتا ہے. جزاک اللہ شکر. شیخ صاحب گرل فرینڈ نے چھوڑ دیا، صحیح، تم بھی چھوڑ دو اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ جب گرل فرینڈ نے تمہیں چھوڑ دیا تم اس کو مینٹلی چھوڑ دو. پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ زندگی میں ٹکا کب ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو کیا چیز ہے، اپنی نفس کی عزت نہیں ہے کیا؟ اپنی نفس کا احترام نہیں ہے کیا؟ آپ کو کسی نے ٹھکرایا ہے، آپ کیوں نہیں ٹھکرا سکتے اس کو؟ کیوں مرنا ہے؟ وہ اصل میں نفس نے اس کے ساتھ ایک ایسی ویلیو اٹیچ کی ہوئی تھی نا. ایم ڈی ہیرے میں آپ ہی کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ کیا ایسا اٹیچ کیا ہوا تھا؟ گرل فرینڈ تھی یا خدا بنایا ہوا تھا؟ تو خدا کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے یا گرل فرینڈ کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے؟ جب گرل فرینڈ کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے تو اول تو صاف بات ہے حلال رشتہ ہونا چاہیے، رشتہ ہی حرام ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے. اینڈ سیکنڈ آف آل، ایسا کیوں کسی سے تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ چلے جائیں تو بندہ مر جائے؟ ہاں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کے ساتھ، جب اللہ کا انسان کے ساتھ رشتہ اسٹرانگ ہے تو وہ کسی بھی بڑی آفت سے گزر جاتا ہے. شیخ صاحب یور اسلامکلی یور ویو پوائنٹ فار گوئنگ ابراڈ. میں اپنا پرسنل دے دیتا ہوں، حارث جالیہ والا. میں ایک فرسٹ کلاس لائف ویسٹ میں تھرڈ کلاس سٹیزن بن کے نہیں جی سکتا. اس لیے میں تھرڈ کلاس لائف ایک فرسٹ کلاس سٹیزن رہ کے پاکستان میں جینا پسند کروں گا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں ایک تھرڈ کلاس لائف فرسٹ کلاس ملک میں نہیں، میں ایک تھرڈ کلاس سٹیزن بن کے فرسٹ کلاس لائف نہیں جی سکتا ابراڈ میں. اس لیے میں تھرڈ کلاس لائف فرسٹ کلاس سٹیزن بن کے پاکستان میں جینا پسند کروں گا. یہ میری پرسنل پریفرنس ہے. جہاں پہ میرے فون کی کوئی حیثیت تو ہے نا، ہم فون لگائیں تو کچھ تو ہو سکتے ہیں نا، اللہ کی توفیق سے. شیخ صاحب سعید آباد میں کون سے عالم ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے اور سعید آباد میں کہاں ہے؟ بڑھیا والا سعید آباد. شاہ بدی الدین راشدی سندھی، پیر جھڈو جنہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ علیہ، ان کا میں ذکر بہت کرتا ہوں سعید آباد. سر مجھ سے فیصلے بہت جلد بازی میں ہوتا ہے، پلیز اینڈ میں ہی کریں. کیونکہ جلدی تمہیں اس لیے تمہیں رزلٹ جلدی چاہیے. تو فیصلے کی جلدی تمہاری نفس کی جلدی ہے، اور نفس کی جلدی اس لیے تمہارا علم کمزور ہے، اور تمہارے علم کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ پھٹ کر کے جلدی انقلاب آ جائے گا. ایسے کچھ نہیں ہوتا. طولی زمانے جب when life has to take long تو تجھے جلدی کیا ہے؟ انقلاب لانے کی بھی کیا جلدی ہے پاکستان میں؟ ٹیک یور ٹائم.
ایک زندگی نہیں بھی ہوا تو ہماری لیگیسی کو آگے ہمارے لوگ کنٹینیو کریں گے. جلدی کس بات کی ہے؟ اپنی زندگی کا گول کیسے فائنڈ کریں؟ اپنے آپ سے مل کر. شیخ صاحب جاب لیس ہو کے بنا کسی بزنس اور اسکل کے کیا ہم شادی کر سکتے ہیں 28 سال کی ایج میں؟ مسئلہ نہیں بننا چاہیے ایز لانگ ایز آپ کا مائنڈ ٹھیک ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہ سارے مسئلے ہیں کہ لوگوں نے بہت کچھ کہنا ہے. تو کامیاب ہو کے شادی کرے گا یا بزنس میں رہ کے شادی کرے گا یا کچھ بنانے کے بعد ہی شادی کرے گا، لوگوں کو پھر بھی ایشو ہوں گے آپ سے. آپ یہ بتائیں بھاجن کہ آپ کس حد تک لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اٹس ناٹ اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ شادی کے لیے پیسہ چاہیے نہیں. آپ لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں گل ختم. اپنی سائیکالوجی مضبوط رکھیں نا. لوگ ہے مسئلہ، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاؤ ٹو آئی ایم گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن، ہاؤ ٹو نو آئی ایم گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. اگر اس رستے کے اوپر آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ کو چیلنج نصیب ہو رہا ہے، آپ کو جنگ مل رہی ہے، آپ کی نفس چیلنج ہو رہی ہے، آپ کو اچھا بننے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کے اندر کے چھپے ہوئے شیر کو باہر نکالنے کا موقع مل رہا ہے، دیٹس دا پازیٹیو ڈائریکشن، دیٹس دا بیسٹ ڈائریکشن. مگر وہ رستہ جس پہ آپ غلام بن رہے ہیں، آپ کی نفس مر رہی ہے، آپ کے سارے اثاثے تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی پوری پرسنالٹی تباہ ہو رہی ہے، وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. استاد جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کراچی آ جائیں، ملاقات کر لیں. بلدیہ والا سعید آباد جو کراچی میں ہے، بلدیہ ٹاؤن. سعد محترم قرآن کی تفسیر کون سی پڑھیں؟ ڈیپینڈس کس لیول کی تفسیر پڑھنی ہے اور کیا چیز پڑھنی ہے. صرف ترجمہ پڑھنا ہے، مفہوم پڑھنا ہے، عربی کھولنی ہے، اس میں قرآن حدیث کے ریفرنسز چاہیے، کانٹیکس چاہیے، اسباب نزول چاہیے اس تفسیر کے اندر، یا اس کی جو ہے وہ آج کے دور کی اس کی ریلیٹیبلٹی کے لحاظ سے تفسیر چاہیے. ڈیپینڈس ہونے سے مختلف کام کیے. شیخ کامیاب کاروبار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی مشورہ دیں، میں اپنی فیلڈ میں کافی نقصان کر چکا ہوں. کامیاب کاروبار کرنے کے لیے زمان بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ کامیاب کاروبار کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک چیز سے تو کامیابی نہیں چلتی نا. آپ کی خرید اچھی ہونی چاہیے، آپ کی فروخت اچھی ہونی چاہیے. یہ دو بڑی چیزیں ہیں. خرید کمزور ہوگی، فروخت کمزور ہو جائے گی. فروخت کمزور ہوگی تو خرید کمزور ہو جائے گی. خریدنے والے ایلیمنٹ جہاں سے مال لیتے ہیں اس پر اچھا کام کرنا، بہت سارے لحاظ سے اپنی خرید اچھی رکھیں، خریدار اچھا رکھیں، قیمت اچھی رکھیں، اور فروخت کے لیے بھی مارکیٹ اچھی رکھیں، فروخت کرنے والے لوگ اچھے رکھیں، فروخت کرنے والا سسٹم اچھا رکھیں. خرید و فروخت کے اندر ہی نقص ہوگا تو ہی کاروبار میں نقص ہوگا. باقی اس میں اور جو نقصان ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت کے بیچ میں جو نفع ہے اور جو اخراجات ہیں، اگر اخراجات بڑھیں گے تو بھی نقصان ہوگا، اگر نفع زیادہ کھا لیا تو بھی نقصان ہوگا. خرید اچھی رکھیں، فروخت اچھی رکھیں، نفع اپنا بچائیں اور اپنے اخراجات کم رکھیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس کے بعد وہ ٹیم جس نے اس کو بڑھانا ہے، اگر وہ ٹیم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوئی تو پھر آپ تو اچھے چلے لیکن بڑھانے کے لیے جو لوگ چاہیے تھے وہ غدار ملے، وہ باوفا ملے تو خراب ہو جائے گا معاملہ. شخصیت میں نکھار کیسے آ سکتا ہے؟ تکلیفوں سے گزر کے، ایکسپیرینسز سے. شخصیت خوبصورت ہوتی ہے تجربات سے، فیصلوں سے، ماروں سے، دکھوں سے، جنگوں سے. اپنی زندگی کا گول کیسے فائنڈ کریں؟ اپنے آپ سے مل کر. بھائی ایک مین ویژن تو جنت ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا کے لیے ہزاروں کام ہیں. کوئی بھی ایک گول بنا لیں اپنا. ہر چیز جس کے اندر شریعت کی مخالفت نہیں ہے وہ گول ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہر چیز اب وہ مشہور ہے نہیں ہے، لوگ اسے مانتے ہیں نہیں مانتے، اسے قبولیت ملی وہ ایک اور بات ہے. آپ کو کیا آپ کو اپنے آپ سے ملنے کے لیے، کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی مل جائے، کیا مسئلہ ہے؟ سر جی منفی سوچوں کو کیسے قابو پائیں؟ مثبت سوچوں کو مضبوط کریں. پازیٹیو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا؟ کچھ بھی اچھا نہیں ہے جدھر دماغ لگائے آدمی اپنا. صرف نیگیٹیوٹی ہے جو سوچنی ہے. شیخ آپ کہتے ہیں استاد کے بغیر ڈیپ ڈائیو نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے ایریاز میں گھس جائے گا، باہر نہیں نکل سکتے. پر المدرار میں ایک لاک کھلوانے کے لیے سیشن کافی ہائی چارجز ہیں، کیا کریں؟ مینٹرشپ کورس آپ جوائن کر لیں اور وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں میں اچھی خاصی کنڈیاں کھول دوں. تو باقی آبویس سی بات ہے کہ ایجوکیشن ہے، اس کا پرائس ہے، پلس اس کے خرچے بھی آپ دیکھ رہی ہیں، کہاں اچھے کاموں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو دیٹس دا ریزن. مگر باقی یہ ہے کہ ہم نے کافی مواد انٹرنیٹ پہ فری بھی دیا ہوا ہے، اس میں کافی کنڈیاں کھل جائیں گی آپ کی. شیخ مستقل مزاجی کیسے ہے؟ اس پہ تو بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کیے ہوئے میں نے، آپ کو مل جائیں گے آرام سے. ہمارے اس پیج کو سبسکرائب کر لیں. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ آئے بھی ہیں، یہی ہمارا آفیشیل پیج ہے. اب سے اسی کے اوپر مزید اپڈیٹ کریں گے. تھوڑا سا پیج اور اسپیس پکڑ لے، پھر میں زیادہ اس پر اپنی پریزنس دکھاتا رہوں گا. تو یہ لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ شیخ عاطف کا جو آفیشیل پیج ہے وہ یہی ہے، جس سے میں ابھی یہ شیخ عاطف ہی اس کا پیج کا نام ہے، عاطف احمد نہیں ہے. احمد کے اوپر تو انہوں نے بہت سخت شرائط لگا دی ہے نا فیس بک والوں نے، تو ہونے نہیں دے رہے. تو امید ہے آپ سے ملاقات رہے گی، آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سیکھتے رہیں گے، کچھ بانٹتے رہیں گے آپ لوگوں کو. اللہ قوم کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر، واسم الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.